بعد میں کیا کر رہا تھا؟ میرے آقا حضور نبی علیہ السلام آدم سے بھی پہلے تھے. جب آدم سے پہلے تھے تو آدم تو بعد بنا. یہ تو میرا سوال ہے نا. آدم تو بعد بنا. آدم مانا بشریت، بشر، ابو البشر آدم علیہ السلام. یہ تو بعد میں بنے. حضور فرماتے ہیں میں پہلے تھا. اور کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت میں نبی تھا کہ جب آدم ابھی مٹی پانی میں تھے تو میں نبی تھا. آدم تو بنے ہی نہیں تھے تو مصطفیٰ پہلے تھے. اس کی بڑی وضاحت میں کھل کر ربیع الاول میں کر چکا ہوں کئی بار. بہرحال یہ صرف سمجھا دیا میں نے آپ کو کہ ایسی شان، ایسا لفظ نبی کی شان میں کہنا منع ہے جو ہم ایک عام انسان اپنے لیے پیدا کرتے ہیں. ان پڑھ کہہ دیا نا میں نے. نبی کی شان میں ان پڑھ لفظ استعمال کرنا بے ادبی ہے. اگر وہ عادت بنائے اور طنز یہ بولے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. تمہاری عبادیں، تمہارے حج، تمہارے عمرے، زکوٰۃ، نمازیں سب ختم. یاد رکھو نبی کی شان کو سمجھو. ہر نبی کی شان کو سمجھو. کسی بھی نبی کی شان میں گھٹیا لفظ استعمال کرنا، کسی بھی نبی کی شان میں ترچھی نگاہ رکھنا، آپ کی شان میں کنجوسی بیان کرنا. جیسے لوگ کہتے ہیں تم نے تو خدا سے ملا دیا نبی کو. ارے نبی سے خدا سے مل سکتا ہے کہ نبی نبی ہے، خدا خدا ہے. نبی بندہ ہے، خدا خالق ہے. بیوقوف، تم کفر کیوں بک رہا ہے؟ مگر شان تو اللہ نے مصطفیٰ کو دی ہے نا. وہ تو حق بیان کرو نا. چھپاتے کیوں ہو؟ چھپانا بخیلی ہے. تو یہ چھپانا بھی کفر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو مقام و عظمت ہے وہ لوگوں کو بتاؤ، کہ لوگوں کو پتہ چلے گا ہمارے نبی کا مقام کیا ہے. کیوں؟ ہمارا نبی کی شان سب نبیوں سے اعلیٰ ہے. سب نبیوں سے اعلیٰ ہے. علم میں، مقام میں، عزت میں، عظمت میں، شان میں، بشریت میں، نورانیت میں، محبوبیت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مقام سب نبیوں سے اعلیٰ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی شان میں، کسی بھی نبی کی شان میں ایسا لفظ گھٹیا استعمال کرنا. اس کی مثال بھی میں قرآن سے آپ کو دے دیتا ہوں. تفسیریں پڑھو، مولویوں سے پوچھو، ان سے خود ہی بتائیں گے. دیکھیں اب آ رہے ہیں اپنی جگہ پر. اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. تو اللہ نے کچھ کلمات آدم کو سکھا دیے. کب؟ جب یہ آپ کی خطا ہوئی. میں نے آپ کو کہا نا خطا اجتہادی، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. باقی اللہ قادر ہے اپنے بندے کو امتحان میں ڈال دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کون سا گناہ کیا تھا جو آگ میں ڈال دیا تھا؟ کون سا گناہ تھا؟ مگر امتحان تھا. مگر امتحان تھا. اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ، قرآن بھرا ہوا ہے. تو اللہ نے نبیوں سے امتحان لیے ہیں. محبوبیت ہے، یہ نبوت کا مقام ہے. اور اتنا ملکوتی سما آپ کو اللہ نے علم دیا تھا. مگر یہ مقام علم رکھتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا. تو ابراہیم کا کون سا گناہ تھا؟ ابراہیم تو بتوں باطلوں کو نمرود سے جھگڑا کر رہا تھا، مناظرے کر رہا تھا، جس میں آپ جیت بھی گئے، حق بجانب ہو گئے، وہ لاجواب ہو گئے کافر. مگر کیا؟ اپنی عادت سے مجبور تھے، وہ باز نہیں آئے. تو بجائے اس کو حق باطل کا فیصلہ کر لیتے نا، مگر انہوں نے وہ نہیں کیا. الٹا حضرت ابراہیم السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا. بے گناہ. وہ بھی آپ نے قبول کیا. وہ جلنا بھی اللہ کی محبت میں آپ نے قبول کیا، مگر باطل کی سائیڈ نہیں لی آپ نے. تو دوستو، اللہ نے
آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے. فتاب علیہ، ان کی توبہ قبول فرمائی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ رب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وہ کلمات کیا تھے؟ اسی بات پر آ رہا ہوں. وہ کلمات رب نے سکھائے تھے، قرآن میں اندر موجود ہیں کہ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ اللہ نے فرمایا. خطا تو ہو گئی سرزد، ہاں ذرا غور سے سنو، غور سے. جب خطا ہوئی آسمان سے نیچے اترے 200 سال تک روتے رہے. کتنے سال؟ بی بی ہوا اور دونوں 200 سال روتے رہے. 40 دن کھانا پینا بھول گئے، خوف خدا سے نہیں کھایا پیا. یہ کیا ہے؟ یہ مقام نبوت ہے، معرفت و عرفان نبوت ہے. ورنہ 40 دن کھانا پینا نہ ہو تو انسان کیا بنتا ہے؟ مگر چونکہ بار نبوت تھا، مقام نبوت تھا، اسی لیے اللہ نے آپ کو برداشت دیا تھا، لہذا آپ سلامت رہے. محدثین فرماتے ہیں کہ 300 سال تک شرم کے مارے آسمان کی طرف نہیں دیکھا. ہاں؟ جس آسمان سے اترے، جس جنت سے اترے، شرم کے مارے اوپر نہیں دیکھا. ہم تو گناہ بھی کرتے ہیں نا، سینہ تال کی کھول چلتے ہیں، سمجھے کہ بہت بڑا بدماش ہے. گناہ بھی کیا ہے پھر بھی بدماش کرتا ہے، اور پھر بیٹھ کے اپنے دوستوں اپنی تعریف بھی کرتا ہے. ہاں؟ میں نے اتنا بدماش یہ کیا، میں نے وہ کیا. اس کو جاہل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تم اپنے گواہ بنا رہا ہے. ہاں؟ تم گواہ بنا رہا ہے، گواہ بناتے جاؤ. رب تو تمہارے ہاتھوں کو گواہ بنا رہا ہے، تمہارے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، مگر کیا بھی لوگوں میں اپنے ایڈورٹائز کرتا ہے. مگر نبی روتا رہا، 300 سال آسمان کی طرف نہیں دیکھا، اور یہ کہتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا. یہ ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. لفظ کو دیکھے، یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ کس نے کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لیے فرمایا کہ ربنا ظلمنا من انفسنا، اے مولا ہم نے جانوں پہ ظلم کیا ہے. انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں نہیں معاف کرے گا، نہ رحم کرے گا، تو یقیناً ہم خسارے والوں میں ہو جائیں گے. اب یہاں لفظ ظلمنا ہے، غور سے سنو، چھوٹا سا لفظ ہے. ظالم سے کہہ دو ظالم بادشاہ ہے، ظالم جج ہے، ظالم حکمران ہے، ظالم افسر ہے، کہہ سکتے ہیں، مگر آدم کے لیے نہیں کہہ سکتے ظالم. کان کھول کے سنو، کیوں؟ یہ رب کا اور بندے کا معاملہ ہے. اللہ نے فرمایا قل انا بشر مثلکم. ہاں؟ اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیں میں بشر ہوں، تمہاری طرح ہوں. آپ کو کام ہے، یہ اللہ نے فرمایا، ہمیں کہنے کا آرڈر نہیں ہے. ہم یہ لفظ نہیں بنائے پھریں گے حضور بشر ہے بشر ہے، جیسے وابڑے کہتے رہتے ہیں اور اہل حدیث کہتے رہتے ہیں، دیوبندی کہتے رہتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے چماٹے بھی یہ چلتے رہتے ہیں، بشر ہے بشر ہے، مگر یہ نہیں سمجھتے ہم کافر ہو رہے ہیں. نبی کو تنزانیہ بشر کہنا، ظالم کہنا، مجرم کہنا کفر ہے. کہ نبی گناہ سے پاک ہوتا ہے، یہ اجتہاد